خان صاحب کی جانب سے زیادہ سیلفیاں ہو رہی تو اس لیے میں سوال بھی نہیں کر پا رہا، بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ایک تو میم کی۔ اچھا میڈم مجھے ایک منٹ دیجیے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زرتاج گل صاحبہ موجود ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میم یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے خان صاحب کی جانب سے، زیادہ سیلفیاں ہو رہی تو اس لیے میں سوال بھی نہیں کر پا رہا، بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ایک تو میم کی۔ اچھا میم یہ بتائیے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا ہے، کیا سمجھتی ہے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر ہوگی تو پھر کامیاب ہوگی؟ اگر عوام کا دال دلیا نہیں چلے گا تو پھر کسی کا بھی دال دلیا نہیں چلے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اصل بات یہ کہ میرے خیال میں کہ عوام کو سول نافرمانی پہ مجبور ہی نہ کیا جائے، یہ ایک لاسٹ آپشن ہے۔ عوام پہلے ہی بہت تنگ ہے اور اوپر سے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو بہتر تو یہ کہ اس کی نوبت نہ آئے اور جو پاکستان کے عوام کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، جو پاکستان تحریک انصاف کے۔ میم کیا لگتا ہے مذاکرات ہوں گے؟ کمیٹی تو بنائی گئی ہے عمر ایوب کی قیادت میں، تو کیا سمجھتے ہو مذاکرات ہوں گے؟ ابھی بیرسٹر عقیل صاحب تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر یہ پی ایم ایل این اگر ویسے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس کی ماں پہ ایسا سوال دیا ہے، کیونکہ سینئر لوگوں کی بات اور ہوتی ہے، اور اگر حکومت پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں مانے گی تو اس کا مطلب کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مان رہی ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا عوام کے لیے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹولن مینڈیٹ کو واپس کریں، ناانصافی ختم کریں، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا بند کر دیں، 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، ایسا نہ کریں، اس کا ہمیں حساب چاہیے۔ تو پی ایم ایل این کو سنجیدگی اس لیے اختیار کرنی چاہیے کہ ان سب سسٹم کا بینیفیشری پی ایم ایل این ہے، دیکھیے زیادہ دیر کرسی چل نہیں سکتی، انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے، تو بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ تسلیم کریں۔ دیکھیے ڈائیلاگ سے مسائل حل ہوتے ہیں، ڈائیلاگ میں یہ چیزیں مان لیں گے تو میرے خیال میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ آخری سوال لیجیے گا، اور بے گناہ قیدی بھی ہیں، اس میں بے گناہ قیدی بھی میرے لیڈر عمران خان سمیت۔ آخری سوال لیجیے گا میم، جو آئینی بینچ بنا ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ ملتوی ہوتے ہیں، آج دانلی کا جو کیس تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا، آپ مطلب کوئی امید ہے آئینی بینچ سے؟ ویسے دیکھیں امید تو صرف اللہ سے اور پاکستان سے ہے، میرا ملک چلتا رہے، فیصلے تو ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک ہر ادارے کو مفلوج کر دیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے، 17 سیٹوں والی جماعت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے، جو اس ملک پہ کہتے تھے نا کہ 77 سال سے پاکستان جو ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اب تو وہ بلسرات کے اوپر ہی کھڑا ہے، تو اللہ ہی بہتری کرے، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ جب تک عوام کا آپ ووٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ ورنہ حقیقی نمائندگی نہیں بیٹھیں گے، جب حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی تو پھر وہ عوام کے لیے فیصلے بھی نہیں کرتی، پھر وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔